الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل میرے بہت عزیز نوجوانوں، بزرگ نوجوانوں، قائدین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو اس تاریخی دھرنے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اجر عظیم سے نوازے، آپ کے گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتاریاں ہوئی، پنجاب پولیس کو ایکٹیو کیا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا ختم کر دیا جائے گا؟ دھرنے کا آغاز ہوا ہے، تیار ہے؟ واپس جانا چاہتے ہیں؟ یہیں رہیں گے؟ انشاءاللہ رہیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ظلم کا یہ نظام جو 77 سال سے ہم پر مسلط ہے، اس کے ہرکاروں نے، اس کے چلانے والوں نے مزید لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ بجلی کے بم یہ پھینکتے ہیں، آئی پی پیز کو مسلط کر کے رکھا ہے، پاکستان کے ہزاروں ارب روپے ہر سال کھا جاتے ہیں، مل کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہم سب یہاں پر اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، میرے لیے آپ نہیں آئے، امیر العظیم صاحب اور میاں اسلم کے لیے نہیں آئے، اپنے لیے بھی نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں، حق دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دو ہی دن میں آپ نے پاکستان میں برسوں کا سیاسی سفر طے کر لیا ہے اپنی استقامت کے ساتھ۔ اب پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، امید سے دیکھ رہا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہیں مایوس کر دیا گیا ہے، وہ نوجوان جو کہتے ہیں اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں، ان نوجوانوں کو امید دلانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ آپ دھرنا طویل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے آج ہماری حکومت نے، جو کہ فوم 47 کی پیداوار ہے، اس نے آپ کے خوف سے، عوام کے خوف سے، نوجوانوں کے خوف سے پہلے کریک ڈاؤن کیا، پہلے چھاپے مارے، ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے، ہماری قیادت کے گھروں پہ پہنچے، ہمارے سینکڑوں ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا، اور آج وہ کارکنان جو اسلام آباد میں موجود تھے، جب وہ باہر نکل کر آئے، انہیں بھی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا ہے۔ میں حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں کہ دیکھ لو لوگوں کا غم و غصہ، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے، رہا کیا جائے۔ ایک طرف تو تم بجلی کے بم ہم پہ گراؤ، ایک طرف تو آئی پی پی مافیا کو ہم پر مسلط کرے، اور ہم جب آواز اٹھائے تو تم اپنی حکومتی فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم ہمیں پس دیوار تم 100 لوگوں کو پکڑو گے، یہاں 1000 اور 10,000 لوگوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تم 1000 لوگوں کو پکڑو گے، یہاں 10,000 1 لاکھ
کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نوجوانوں کا اس پر اعتماد بڑھ رہا ہے، پاکستانی قوم کا اس پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اب یہ سیلاب رکے گا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے ابھی یہ جو 26 پر سری نگر ہائی وے پہ دھرنے میں بھی کہا، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، پولیس والوں سے ہم نہیں لڑیں گے، پولیس والے تو خود اپنے افسران سے پریشان ہیں، حکومت کے محکموں سے پریشان ہیں۔ ابھی آپ نے دھرنا اناؤنس کیا، 2-3 دن سے بیچاروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو ان سے نہیں لڑنا، اور پولیس والوں اور ان کے افسروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، ہم کمٹمنٹ پورے کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے جب طے کیا تھا کہ اسلام آباد میں آئیں گے تو اسلام آباد میں آئے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ٹیچون پہ بھی پہنچ گئے تھے، ابھی تو ہم نے ان سے کہا ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، کوئی بات نہیں، رہا تو ان کو کرنا پڑے گا، رہا تو ان کو کرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے، اس تحریک میں جو ہم نے ہم عوام کو تحریک شروع کر دی ہے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں پرامن رہنا ہے، چونکہ یہ سازش کریں گے اور امن کو خراب کریں گے اور ایشو سے پوری قوم کی توجہ ہٹائیں گے۔ ہم ایشو پہ سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے۔ آئی پی پیز کو بند کرو، آئی پی پیز کو، آئی پی پیز کو، آئی پی پیز کو بند کرنا ہوگا، آئی پی پیز کو بند کرنا ہوگا، آئی پی پیز کو بند کرنا ہوگا، بجلی کا بل کم کرنا ہوگا، بجلی کا بل کم کرنا ہوگا، بجلی کا بل کم کرنا ہوگا، ٹیکسوں کو کم کرنا ہوگا، ٹیکسوں کو کم کرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا۔ دھرنا شروع ہوا ہے، دھرنا ختم نہیں ہوا، لیکن انہوں نے پلان کے خود خراب کیا، چھاپے مارے۔ ابھی تو ہم نے پلان بی کا پہلا پارٹ ہی استعمال کیا ہے، تو ابھی ہمارے نوجوانوں نے ساری رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں۔ لیکن دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا نظم و ضبط۔ یہ تحریک ایک امیر کی قیادت میں چل رہی ہے اور اس کا پورا نظم یہاں پر موجود ہے۔ میری رائے کچھ ہو، آپ کی رائے کچھ ہو، جب امیر کا فیصلہ ہوگا سب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ امیر کا فیصلہ مانیں گے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ طویل مزاحمت ہے، طویل جد و جہد ہے، آغاز سفر ہے، دھرنا شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم یہاں سے ابھی کہاں ٹھیک ہے، ابھی کہاں، ابھی تو نماز پڑھیں گے، رکو رکو رکو، بتا رہا ہوں۔ ہاں بھائی، کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ، بالکل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا اعلان کریں گے۔ جتنی قوت منتشر انہوں نے ہماری کی ہے آج سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ کئی دھرنے بیک وقت چل رہے ہیں، انہوں نے ایک دھرنا روکا، اس وقت کئی دھرنے چل رہے ہیں۔ حکومت نے ہمارا کام آسان کر دیا اور ہمیں ایک بڑی قوت میں ڈال دیا ہے الحمدللہ۔ ہمارا پلان بی کا سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ ہم مری روڈ کے اوپر پہنچ کر اپنی قوت کو مجتمع کریں گے۔ کوئی واپس تو نہیں جائے گا، کوئی واپس تو نہیں جائے گا، اور واپس ہی نہیں، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو فون کریں، لمبا پروگرام بنا کر آئے۔ حافظ صاحب تیار ہیں آپ؟ لوگ کہتے تھے ایک دن کا دھرنا، لوگ کہتے تھے کہ بھئی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نہ بابا نہ، اب بیٹھیں گے، اور ہم کو کہتے ہیں کہ ابھی
بجلی کی قیمت کم کر دیں جو ہم نے اپنا پورا بنایا ہے. آئی پی پیز کے بارے میں طے کر لیں کہ ان کو بند کرنا ہے, خون نہیں چوسنے دینا. طے کر لیں تنخواہ دار طبقے کے پیسے جو سلیب سسٹم ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. طے کر لیں پیٹرول کی لیوی ختم کر رہے ہیں. آٹا, چاول اور یہ دال اور اسی طرح سے جو ہے وہ چینی اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا ہے یہ بتا دیں کہ ہم ختم کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہم تو ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں, عوام کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. اور جب تک یہ نہیں مانیں گے ہم بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے. کبھی ادھر سے جائیں گے, کبھی ادھر سے جائیں گے, کبھی ایک جگہ بیٹھیں گے, کبھی 10 جگہ بیٹھیں گے, اور کبھی دھرنا. سنو دھرنا تو ہم یہاں دے رہے ہوں گے اور پورے پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہوں گے. کراچی سے لے کر چترال تک بھی دھرنے چلیں گے اور یہاں پر بھی دھرنا ہوگا. لہٰذا ہماری اگلی منزل, ہمارا اگلا پڑاؤ مری روڈ ہے. مری روڈ تو پہلے وہاں پہنچیں گے نماز کے بعد, اور میں آپ کو انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ آئندہ کا لائے عمل وہاں بتاؤں گا. ہماری سکسس یہ ہے کہ پرامن رہنا ہے, اطاعت کرنی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جانا نہیں ہے. بس انشاءاللہ ڈٹے رہو, حق لے کر جائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.